اس اونٹنی کی جو گھنٹی تھی، جو اس کے گلے میں ٹلی تھی، اس کی آواز بھی پہچان لی کہ سرکار کی اونٹنی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ مجھے یہ فوراً وہ ہوگا کہیں سرکار خود تشریف لے آئے، بیٹھے ہوئے تھے ایک دم کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی سارے کھڑے ہو گئے کہ سرکار تشریف لے آئے، سب دیکھنے لگے۔ سامنے سے جب حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اونٹنی آئی تو اس کے اوپر مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے۔ حضرت علی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ فرمایا کہ جو ہے وہ سرکار کی طرف سے حکم ہے کہ میں اعلان کروں، پہلے میں اعلان کرتا ہوں پھر اس کے بعد آپ میرا ساتھ دیجئے۔ حضرت علی نے اعلان کیا کہ اللہ نے قرآن میں احکام سورہ توبہ کے اندر نازل فرما دیے ہیں کہ آج کے بعد کوئی مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، مشرکین کا داخلہ منع ہے، کافروں کا داخلہ حدود حرم میں منع ہے، کوئی آج کے بعد بیت اللہ کا حج صرف مسلمانوں کا حق ہے، وہی کریں گے، مسلمان ہی بیت اللہ کا حج کریں گے اور کوئی کافر بیت اللہ کا حج نہیں کر سکتا، کوئی برہنہ کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا ہے۔ حضرت علی نے اعلان فرمایا، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اعلان کر کر کے جب تھک جاتا تو میں بیٹھتا، پھر صدیق اکبر کھڑے ہو کر حج کے موقع پر وہ اعلان کرتا۔ اس طریقے سے جو ہے یہ صورت اس سورہ توبہ کے اندر جہاں اور احکام ہیں وہاں پر یہ حکم بھی ہے کہ یہاں پر اس سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خانہ کعبہ کا قیامت تک کے لیے وارث مقرر کیا۔ یہ اعزاز ہے اس سورت کے اندر جو ہے وہ جہاں جو اللہ نے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی، اسی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقام مصطفیٰ کو ظاہر کیا ہے کہ سرکار کے ساتھ کوئی بھی شخص نفاق رکھنے والا، چاہے وہ سرکار کے بارے میں دل کے اندر ہی کوئی بغض رکھتا ہو، فرمایا اس کی بخشش نہیں ہوگی، کوئی سرکار کے بارے میں خالی بغض سوچتا ہو اس کی بخشش نہیں ہوگی، کوئی گستاخ رسول بڑی سے بڑی مسجد بنا دے، لمبی سے لمبی نمازیں ادا کرے، بڑی سے بڑی اس کی داڑھی ہو، لمبے سے لمبے وہ سجدے کرتا پھرے، اس کے دل کے اندر اگر سرکار کی گستاخی ہے، فرمایا نہ اس کا سجدہ قبول ہے، نہ اس کی عبادت قبول ہے، نہ اس کی مسجد بنائی ہوئی اللہ کو پسند ہے، بلکہ فرمایا کہ انہوں نے جو مسجد بنائی ہے وہ یہ مسجد درار ہے۔ حضور کو فرمایا کہ اس کو گرا دیا جائے، اس کو الگ مسجدوں کو گرانے کا حکم نہیں ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ مسجد سے اللہ فرماتا ہے کہ یہ مسجد میرے محبوب کی دشمنی پہ بنائی گئی ہے، یہ مسجد نہیں ہے، اس کے اندر یہ جتنے لمبے سجدے کریں، جتنی تلاوت قرآن کریں، تو پتہ چلا کہ لمبے سجدے کرنا، لمبی عبادتیں کرنا، لمبی داڑیاں رکھ لینا، کندھوں پر بسترے اٹھا کر لوگوں کو جو ہے وہ لمبی لمبی تکلیفیں کرنا، یہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا کہ دل کے اندر عشق مصطفیٰ موجود ہو، دل کے اندر محبت رسول موجود ہو، دل کے اندر بغض مصطفیٰ موجود نہ ہو۔ تو سورہ توبہ جہاں ہمیں اور درس دیتی ہے وہاں یہ بھی درس دیتی ہے کہ انسان کو ظاہری طور پر بھی عاشق رسول ہونا چاہیے، باطنی طور پر بھی عاشق رسول ہونا چاہیے، اور ہر اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنی چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زمانہ تک لمبی لمبی صورتیں نازل ہوتی رہی، اور جب بھی آپ پر کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ لکھنے والوں کو بلا کر فرماتے کہ اس سورت کو فلاں حصے کے اندر لکھ دیا جائے، اس کو فلاں حصے کے اندر لکھ دیا جائے، اس کو فلاں سورت کے اندر لکھ دیا جائے۔ تو اسی طریقے سے سورہ توبہ کو جب یہ نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ترتیب مصحف کے اعتبار سے جب وہ نمبر 9 کے اوپر سورۃ الانفال کے بعد لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ سورۃ التوبہ کا پس منظر